الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام، مؤلف علامہ سید نقی نقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ گزشتہ درس میں تعارف ہو گیا تھا کتاب کا ایک حد تک، اور مرحوم کی فاتحہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ کچھ چیزیں جو بنیادی طور سے ذکر ہوئی تھیں، جو ابتدا میں انہوں نے ذکر کی، وہ خلقت انسانی سے پہلے کی بات ذکر کی کہ جب وقت اللہ تھا اس نے سب سے پہلے ایک نور خلق کیا، کائنات کے نبی کا نور، پھر معصومین کا نور، 14 انوار کے بعد پھر آگے کس طرح کائنات آگے بڑھی، اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں اس کتاب میں، تاریخ اسلام میں، باقاعدہ جو علامہ نے طریقہ کار اپنایا ہے، کائنات کے نبی کی تاریخ بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں اس سے پہلے کچھ انبیاء کا اشارتاً ذکر کر دیا ہے، اسلام کیوں کہتے ہیں، مسلمان کیوں کہتے ہیں۔ ٹھیک، حضرت ابراہیم کا ذکر جو آج آ جائے گا انشاءاللہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، اور تھوڑا سا ذکر آگے اور کرنے کے بعد کائنات کے نبی کی ولادت پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سرکار کی ولادت سے لے کے شہادت تک کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے 4 جلدوں میں۔ باقی جو ابھی تک بیان ہوا تھا وہ ابتدائی اعتبار سے کہ کس طرح اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں کس طرح جنوں کو خلق کیا تھا، انہوں نے فساد برپا کیا اور پھر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ جی، عزازیل وہ باقی رہ گیا، اس کو ملائکہ کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سجدہ نہیں کرو، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ کیوں کہا تھا ملائکہ نے؟ پہلے دیکھ چکے تھے کہ ان جنوں کو زمین پہ بھیجا تھا، انہوں نے فساد برپا کیا تھا، یعنی وہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بنا لے۔ تو کس کو کہہ رہے تھے؟ اسی عزازیل کو، ابلیس کو کہہ رہے تھے۔ جب اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو پھر خاموش ہو گئے۔ جب کہا پروردگار نے کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان ملائکہ نے تو کر دیا، یہ ابلیس نہیں کیا۔ تو ان کو پتا چلا کہ اتنا بڑا نافرمان یہیں سے نافرمانی کر رہا ہے۔ ٹھیک، بات یہاں تک ہوئی تھی ابتدائی اعتبار سے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد پھر کیسے نسل آگے بڑھی، کس طرح حضرت آدم سے پھر حضرت شیش، یہ کچھ حد تک انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ تاریخ اسلام اور اس کا آغاز، یہاں سے آج کا درس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کتاب کے مطابق، صفحہ نمبر 12۔ اس میں جو گفتگو ہے بنیادی طور سے لفظ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد متعارف ہوا، یہ لفظ مسلمان۔ ٹھیک، جبکہ اسلام تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، دین اسلام، لیکن مسلمان کہا جانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ وجعلنا مسلمین لک ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی ہمیں مسلمان قرار دے، وجعلنا مسلمین لک۔ گفتگو یہاں سے ہو رہی ہے، یہی بات اشارتاً کہیں گے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت قرآنی کی روشنی سے جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دین الہی ہمیشہ سے اسلام ہے۔ تو پھر بھائی اسلام آج کے دور میں اسے کیوں نہیں کہتے ہم مسلمان، کہ جو حضرت ابراہیم کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، چاہے نبی کو نہیں مانتا ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ پچھلے درس میں اشارہ کر چکے ہیں کیوں نہیں کہتے۔ کیونکہ اس وقت کی جو شریعت تھی، اس وقت جو حضرت ابراہیم کو مان رہا تھا وہ مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کو مان رہا تھا وہ مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ نے ہی کہا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اور جب نبی کی شریعت آ گئی اب مسلمان وہ ہوگا جو اس نبی کو بھی مانے گا۔ ٹھیک ہے، اس وقت مسلمان وہ ہوتا تھا جو گزشتہ انبیاء کو بھی مانتا تھا اور اس نبی کو بھی مان رہا ہے۔ اب مسلمان کون ہے؟ جو رسول اکرم کو بھی مان رہا ہے اور گزشتہ انبیاء کو بھی مان رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے عام طور سے اب جو مسلمان کہا جائے گا اس کو جو رسول اسلام کی باقاعدہ رسالت کا اقرار کرے۔ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام جو پیغام لائے وہ بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام جو تعلیم کر کے گئے وہ بھی اسلام ہی تھا۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے سب کے سب اسلام کے ہی مبلغ تھے، سب اسلام کے مبلغ تھے۔ اس لحاظ سے آدم، نوح اور تمام انبیاء کی سرے گزشتے زندگی سب تاریخ اسلام کا جز ہے۔ تاریخ اسلام اگر لکھے کوئی تو آدم علیہ السلام سے شروع کرے، سب وہی ہے، لیکن ہم رسول اسلام سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، مگر مذاق تاریخی حقیقتوں کی گہرائی میں اس باریک بینی کا متحمل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اردو میں پڑھ رہا ہوں میں، کیا مطلب ہے؟ مذاق ذوق سے نکلا ہے،
ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں حقیقت میں تو تمام انبیاء مسلمان تھے، تو بھائی نبی اکرم کی تاریخ سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ حضرت آدم سے شروع کریں. کہہ رہے ہیں مگر ذوق ذوق تاریخی ذوق تاریخی حقیقتوں کی گہرائی میں جب جائے تو یہ تحمل نہیں کر سکتا کہ تاریخ اسلام کا وہاں سے آغاز کرے. نہیں، رسول اسلام سے. کیوں؟ ہم نے بیان کیا آفیشلی حضرت ابراہیم کے بعد مسلمان کہا گیا، اور آج کے دور میں مسلمان وہی کہلائے گا جو حضرت رسول کریم کی رسالت کا اقرار کرے. وہ حقیقت جس کا نام اسلام ہے بے شک ہمیشہ سے تھی، مگر وہ اصطلاحی طور پر اسلام کے نام سے موسوم نہ تھی. یہ بیان کر رہے ہیں اسلام سے کے نام سے اس کا نام مشہور نہیں تھا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصطلاح کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہوا. سب سے پہلے یہی بزرگوار تھے جنہوں نے اس دین کے پیروکاروں کو مسلمان کا نام دیا، مسلم نام رکھا. جیسے کہ اللہ نے کہا قرآن کریم میں، ہوا حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، سماکم مسلمین، حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا بن قبل، پہلے سے. سورہ حج میں آیت نمبر 78 ہے جی اشارہ ہوا. اور سب سے پہلے اس لقب سے موسوم ہونے والے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کے باقی رکھنے کی بارگاہ الہی میں دعا کی تھی. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے قبول فرما. کمال یہ ہے، ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہے. خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما. یہ نہیں کہا کہ جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما. یہاں کہا کا لفظ نہیں آیا. آپ نے توجہ کی ہے؟ دیکھیں اذ یرفع، حتی عربی میں آپ دیکھیں آیت میں اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل ربنا تقبل منا، یعنی کہ قالا، دونوں نے یہ کہا، یا دعا، دعا کی، یہ نہیں کہا اللہ نے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم حدیث میں آیا، حضرت اسماعیل نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، سوچا تھا. خلوص اتنا تھا کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ سوچ. اسی طرح وہاں پر ہے اس آیت میں جس طریقے سے، یعنی خلوص جب ہو اتنی بلندی پہ تو اللہ اسے آیت شمار کرتی. یعنی اللہ نے جان لی نا دل کی کیفیت کو. تھکے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، صرف باپ بیٹے ہیں جو بنا رہے ہیں خانہ کعبہ، تو دل سے دعا کی پالنے والے اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے. اللہ نے اس دل کی دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام 3 دن کے بھوکے ہیں، فقیر یتیم مسکین کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. ٹھیک ہے، وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اللہ نے یہ نہیں کہا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کھلا رہے ہیں. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. سوچا تھا، وہ سوچ کو اللہ نے آیت بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خلوص اتنا تھا. اسی طرح اس آیت میں بھی انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا. یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے. بولا نہیں تھا پھر بھی اللہ نے سن لیا. تو سننے والا ہے، جاننے والا، خلوص اتنا تھا. اصل گفتگو ہماری یہاں ہے. ربنا، دونوں نے دعا کی، حضرت ابراہیم اسماعیل نے، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا دے، ومن ذریتنا، ہماری نسل میں بھی مسلمان قرار دے. کیسی امت؟ امتا مسلمتا لک، وارنا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت گاہوں کی زیارت کروا دے، مناسک عبادت گاہ. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو پالنے والے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تب علینا، یقیناً تو بڑا عنایت جی مہربان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 و 128. خوب آگے آئیے. کہہ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد ابراہیم میں جو نسل اسماعیل سے اس کے بعد ظاہر ہوئی، ان سے جو دین صحیح کے جو پابند تھے وہ اسلام کے ہی پیرو سمجھے جاتے تھے. یعنی حضرت اسماعیل کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت اسماعیل کی نسل میں رسول کریم آئے ہیں. آگے جیسے کہ بیان ہوگا. ٹھیک، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلیں، کیونکہ یہی ان کے موری سے اعلیٰ کا دین تھا جس کے بقا کی انہوں نے اپنی اور اسماعیل کی مشترک نسل ذریتنا میں دعا کی تھی. بلکہ درمیان میں سلسلہ نسل اسحاق میں خواہ وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، انہوں نے بھی جس دین کی تبلیغ کی وہ بے اعتبار اصول اسلام ہی تھا. ٹھیک ہے، اسلام تھا واضح، جیسے ہم بیان کر چکے. یہ اور بات ہے کہ شریعت ان کی خاص تھی جس کی وجہ سے ان کے پیروکاروں میں بعد میں عیسائی ہو گئے یا موسائی ہو گئے، حضرت موسیٰ کے پیروکار یہودی ہو گئے، نصرانی کے نام سے موسوم ہوئے. مگر یہ شریعت بھی بنی اسرائیل سے مختص تھی، اولاد اسماعیل کے لیے نہیں تھی. ٹھیک ہے، اولاد اسماعیل کے لیے جو دین تھا
وہ وہی دین تھا جو دین ابراہیمی تھا، اور اسی دین پہ سب چلتے ہوئے آ رہے تھے، حتیٰ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، اور شریعت اور قانون کے اعتبار سے بھی وہ بس ملت حنفیہ اور اسلام کہلاتا تھا، اور جو بنص قرآن یہود و نصرانیت اور شرک سب کے مقابل میں تھا۔ یہاں دیکھیں اسلام کو اللہ نے ان کے مقابلے میں کر دیا، کیسے؟ ما کان ابراہیم و یہودین، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ٹھیک، مشرکوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ کچھ بہت بڑا ہو جاتا ہے نا تو ہر کوئی اپنی طرف جوڑنے لگتا ہے، یہودی کہتے تھے ابراہیم تو ہم میں سے تھے، عیسائی کہتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، ابراہیم تم میں سے نہیں تھے، ابراہیم مسلمان تھے، ٹھیک۔ آگے چلیں، ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اسلامی کارنامے۔ جناب ابراہیم بحیثیت مسلم اول سب سے پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے کھل کر شرک کے خلاف علم احتجاج بلند کیا۔ اس وقت شرک کی 3 قسمیں رائج تھیں، تیزی سے سن لیجئے۔ 3 قسموں کا شرک ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو سورج، چاند، تاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ایک گروہ یہ تھا۔ اب ان کو بھی کیسے حضرت ابراہیم نے سمجھایا، وہ آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ حضرت ابراہیم کہاں کے تھے؟ یہیں پہ، یہاں بابل کی سرزمین میں، جو ہمارے یہاں اللہ ہے، اللہ بابل، یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی دور تھا۔ تو دوسرا کون سا گروہ تھا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہا؟ پہلا چاند ستاروں کی، سورج کی، دوسرا بتوں کی، تیسرا انسان کی۔ کون؟ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لوگوں سے جہاد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک، تینوں سے جہاد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں تک کہ سب نے معجزات بھی دیکھے، ایسے ایسے معجزات دیکھے کہ اتنی بڑی آگ روشن کی، یہیں پہ مقام موجود ہے، جلا دیا گیا، آگ گلزار بن گئی، کیا کیا نہیں ہوا، مگر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 3 لوگ ہی تھے، لوگوں میں سے نہیں، حضرت ابراہیم خود ایک مسلمان، ایک ان کی زوجہ جناب سارہ، اور حضرت لوط، آمنہ لہو لوط، یہ 3 بندے۔ جب یہ سارا معجزہ دیکھ کے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے اسقلان، فلسطین، جو آج کا فلسطین ہے، وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے سمجھے، یہ 10 صفوں کا خلاصہ ہی اس طرح پیش کر دیا ہم نے آپ کو۔ اب اشارتاً آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب جانتے تھے خدا کون ہے، لیکن ان کے درمیان جاننے کے بعد دلیل کیسے دے رہے ہیں انہیں؟ اچھا تم ستاروں کو خدا مانتے ہو، چاند کو خدا مانتے ہو، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بھائی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوئی تو تارے کو دیکھا، اچھا لوگ تارے کی عبادت کر رہے ہیں، آ گئے بھائی، رات کی تاریکی چھا گئی، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اچھا بھائی۔ جب تارا غائب ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں آغاز کلام مخالفت سے کرتے تو مخاطب گروہ ابتدا سے ہی روگردان ہو جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے، تبلیغ کا انداز دیکھیں۔ اگر کہتے نا یہ تارا خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، تو اچھا تارا خدا ہے، آؤ مان کے دیکھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، یہ رب ہے، ھذا ربی، ٹھیک ہے، آ کے دیکھتے ہیں۔ تو طریقہ گفتگو یہ تھا۔ فلما افلا، جیسے ہی وہ تارا غائب ہوا تو کہنے لگے لا احب الافلین، غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا، یہ نگاہوں سے اوجھل، یہ تو ختم ہو گیا نا، ختم ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا بھائی، غروب ہو گیا، یہ تو غروب زوال کیسے آ گیا اس کو؟ تھوڑا سا آگے چلیں بھی، فلما رأى القمر، ارے چاند آ گیا، یہ تھوڑا سا بڑا ہے بھائی، ھذا ربی، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن يهدني ربی لأكونن من الضالین، من القوم الضالین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اب ان کے ساتھ موجود ہیں، اب سورج کو دیکھا، ٹھیک ہے، جب سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، ارے یہ بڑا ہے سورج، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب سب بھی، اب جو تارے کو مانتے تھے تارے کو خدا چھوڑ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، گویا کہ اب وہ آ رہے ہاں چاند، اب چاند صحیح بات تو ٹھیک ہے بھائی، تارا غروب ہو گیا تو چاند کو ماننا چاہیے، اب چاند بھی غروب ہو گیا، اب سورج آ گیا بھائی، سورج، ہاں یہ بڑا، اب سب سورج کی طرف آ گئے۔ اب ایک قانون دے دیا نا، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی سورج کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی جب غائب ہو گیا تو کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، دیکھیں اب قوم کی طرف ہے، میں برات کرتا ہوں وہ جو تم شرک کر رہے ہو ان چیزوں سے، کہ یہ رب ہے، یہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس کی جانب متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، فطر السماوات والارض، فطر بمعنی خلق ہی آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فطر کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے خلق کرنا، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا ایک چیز سامنے بنی ہوئی ہے اس جیسا بنا لینا، ایک کوئی اس کے سامنے کوئی آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد بنا لینا،
ٹھیک ہے، یہ فطرہ ہوتا ہے، بغیر کسی نمونے کے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، میں اسی اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں، حنیفاً وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سفر ختم ہو گیا اور منزل حقیقت تک رسائی ہو گئی، ثابت ہو گیا یہ چیزیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے قابل عبادت نہیں ہے۔ دوسری قسم کا شرک جو رائج تھا وہ اصنام کی صورت میں تھا، اس میں بھی کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ بھائی وہ انہی سے مانگتے تھے نا، کہا یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ پھر وہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف باقاعدہ دلائل دیے۔ وہ اصنام پرستی کی صورت میں تھا، یہی پتھر وغیرہ کے بت اپنے ہاتھ سے تراش کر پھر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ وہ واضح شرک ہے جس کے مرتکب گروہ کا اصطلاحی نام مشرکین ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ شرک اس وقت تک دنیا میں موجود ہے، آج تک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شروع بھی ایسے ہی ہوا تھا احادیث کے مطابق، یہ شرک بھی کہ یہ مشرک نہیں تھے پہلے سے، یرحمکم اللہ، مشرک نہیں تھے پہلے سے، انبیاء جو ان کے چلے گئے تھے زمانے سے ان کا انہوں نے مجسمہ بنایا، ٹھیک ہے، مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اسی کی عبادت کرنے لگی، خدا کو چھوڑ دیا، مجسمہ لے کے آ گئے اپنے علاقے میں، اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے مجسمہ بنانا حرام قرار پایا، حدیث ہے ہمارے سامنے، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں آج تک اس طریقے کے گروہ کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ان کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کرنا شروع کیا۔ ان کے والد تو جناب تارخ تھے، حضرت ابراہیم کے والد کون تھے؟ تارخ نام تھا، ٹھیک ہے، آزر نہیں تھے، مگر ان کے چچا تھے آزر، ٹھیک ہے، اتنا قریبی ان کا قریبی بزرگ تھا جسے وہ خود بھی باپ کہہ کر پکارتے تھے، حضرت ابراہیم باپ کہہ کر پکارتے تھے، باپ نہیں تھے سگے، ٹھیک ہے، یا ابتی، اب کا لفظ قرآن کریم میں باپ کے لیے بھی آیا ہے، چچا کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، مربی کے لیے اس طرح آیا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک، اور اس پہ دوسری آیات بھی موجود ہے، مجموع البحرین میں جا کے آپ دیکھیں تو خود حضرت یعقوب نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی اللہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، آپ کے اب، آبا باپ سے باپ، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل چچا تھے، ٹھیک ہے، اوپر سے آ کے چچا تھے نا، اسحاق دادا تھے اوپر، ٹھیک، یعقوب کے والد دادا حضرت اسحاق تھے نا، تو دادا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، باپ کے، تو یہ اس سے نہیں ہوتا ظاہر کہ وہ باپ تھے سگے، صحیح۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں چچا جان کہ جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب کوئی اثر نہیں ہوا تو کہا تتخذوا اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ ان بتوں کو خدا مانتے ہیں، میں تو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں آپ کو اور پوری قوم کو۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ عید کا دن آیا، وہ سب چلے گئے، جب اس پر بھی اثر نہیں ہوا تو پوری جماعت کے دل پر ایک عملی چوٹ لگا کر انہوں نے ان اصنام کی بے حقیقتی پر متنبع کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ یہ وہ موقع اس وقت نکالا کہ جب وہ اپنی عیدگاہ میں کسی مشرکانہ رسم کے ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانے چاہا کہ چلو بھائی ابراہیم تم بھی چلو، انہوں نے ناسازی مزاج کا عذر کر کے جانے سے انکار کر دیا، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ کر ان کے پرخشے اڑا دیے، فجعلہم جزازن، یہ جزازن قرآن کی آیت ہے، ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیرن، بڑے والے کو چھوڑ دیا، تاکہ لعلہم یرجعون، پلٹ کے آئیں، دیکھیں امید ہے۔ جب وہ واپس آئے تو تلاتم پڑ گیا، شور مچ گیا، بھائی من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، فتن کسے کہتے ہیں؟ جوان کو، فتن، ٹھیک ہے، سمعنا فتن، یہ ہمارے خداؤں سے کس نے ایسا سلوک کیا؟ کچھ لوگوں نے کیا کہا بھائی، ایک جوان کو ہم نے سنا ہے وہ اکثر ان بتوں کو برا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کو جوان کہا انہوں نے، ٹھیک ہے، فتن۔ کائنات کے نبی ایک مرتبہ ایک چادر اڑ کے آئے تو کسی نے کہا کأنک الفتى، آج تو بڑے جوان لگ رہے ہیں، تو نبی نے کہا انا الفتى وابن الفتى واخ الفتى، میں جوان ہوں، بالکل جوان کا بیٹا ہوں اور جوان کا بھائی ہوں۔ کہا جوان ہے، مان لیا جوان ہے، جوان کا بیٹا یعنی کا ابراہیم علیہ السلام، جوان فتح، ٹھیک ہے، جوان کا بھائی کا لا فتح الا علی، علی میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، خوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوان کہا گیا۔ انت فعلت بآلہتنا، یا ابراہیم تم نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا کہا، یہ جھوٹ ہے کیا؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، غور کیجیے،
اے ابراہیم تم نے کیا اس طرح ہمارے خداؤں کے ساتھ. اب دیکھیں ترجمہ کیا ہے, بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ترجمہ کیا ہے؟ نہیں, اگر اتنی آیت ہوتی نا بل فعلہ کبیرہم, اس بڑے والے نے کیا ہے, یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے. ترجمہ یوں ہوگا, دیکھیں بلکہ اس بڑے والے نے کیا ہے ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو بڑے والے نے کیا ہے. سمجھے, جھوٹ نہیں ہے جملہ, صحیح. اگر یہ بولتے ہیں تو بڑے والے, نہیں بولتے تو میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کانوا ینطقون, تو امام نے باقاعدہ بیان کیا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم, پوچھ لو ان سے ان کانوا ینطقون, اس کے ساتھ بھی تعلق اور پیچھے کے ساتھ بھی. اگر بولتے ہیں تو ٹھیک ہے بڑے والے نے کیا, نہیں تو نہیں بولتے نہیں, یہ کہاں کر سکتے ہیں. اچھا ارے یہ نہیں کر سکتا, تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فوراً جو ہے نا یہ والا جب جواب دیا, کوئی جواب ان کے پاس نہیں رہا تھا, بس جلا دو ابراہیم کو, یہ ہوا معاملہ. ترجمہ دیکھیں, میں ایسا کیوں کرتا, اس بڑے بت نے ایسا کیا ہوگا, خود ان سے پوچھو نا اگر بولتے ہیں. ترجمہ بڑا دقیق کیا ہے علامہ نقی نقن صاحب نے, یہ ایک لطیف پیرا ہے. ان بتوں کی بے بسی, عاجزی اور پھر ان کے خدا سمجھے جانے کی رکالت کا اظہار تھا. رکل بہت پستی, حقیقت واضح تھی, استدلال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا موجود, مگر اپنے خداؤں کے مسمار ہونے پر غضب کا غصہ تھا, اس لیے ابراہیم کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا, جس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ کس طرح آگ بھڑکائی گئی. تیسری قسم کا بت پرستی کون سی تھی؟ انسان کی, فرعون والا معاملہ. ٹھیک ہے, بادشاہ وقت نمرود, فرعون نہیں نمرود بھائی, ہم انہیں فرعون بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ظالم بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے, لیکن نمرود تھا نا حضرت ابراہیم کے مقابلے میں, جس کا ٹھیک نمرود اپنی خدائی کا اعلان کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف بھی اعلان کیا اور اس سے بحث کی. جب اس سے پوچھا کہ بھائی اپنا پروردگار کسے سمجھتے ہو, جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا نمرود نے بلا کے, تمہارا پروردگار کون ہے؟ کیا صفت بیان کی اللہ کی, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے ایک شخص تھا جسے باقاعدہ سزائے موت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کو بلایا, کہا جا تجھے آزاد کیا. ایک بے گناہ کو پکڑا, قتل کر دیا, کہ یہ تو میں بھی کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا. اب اس پہ دلیل دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہیں یہ والی حیات نہیں, یہ والی موت نہیں, نہیں دیا. اگلا سا, میرا پروردگار وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, تو الٹا کر دے, مغرب سے نکال مشرق. اب وہ ہے الذی کفر, اس کے پاس اب جواب نہیں تھا, مبہوت ہو گیا, بالکل جواب نہیں تھا. تو اس نے کیا کہا بھائی, میں اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں, جلاتا ہوں نہیں جلاتا ہوں, زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کہ کسی بے گناہ کی جان لے لی, اور ایک ایسے شخص کو کہ جسے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا, اس کو جان بخش دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, مغرب سے لے کے آ جاؤ. فبہت الذی کفر, وہ کافر لا جواب ہو گیا. مگر اس کے نتیجے میں غیظ و غضب اس کا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اور زیادہ بڑھ گیا. ان تمام توحید رب کی تبلیغوں اور شرک کے خلاف ہدایتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ طے کر لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے, جس کا قرآن میں ایک جگہ اس طرح ذکر ہے, قالو کہنے لگے, حرقوہ جلا دو, وانصروا آلہتکم اپنے خداؤں کی مدد مانگو. ابراہیم کو جلانے کے لیے اپنے خداؤں کی مدد مانگو. یہ جملہ خود کتنا اہم تھا, خداؤں کی مدد مانگ کے جلا رہے ہیں, اور ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کو بچا لیا. ماننے والے ہوتے مان لیتے, لیکن پھر بھی نہیں مانا, جیسا ہم بیان کر چکے. ان کنتم فاعلین, اگر کر سکتے ہو. دوسری جگہ آیا قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, کہنے لگے ایک احاطہ بنا کر بڑی سی ایک بنیاد بناؤ, آگ جلاؤ, اور اس کے بعد اس آگ میں ڈال دو, منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دی. روایتوں میں ہے آگ کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ 1 مہینہ تک اہتمام کیا گیا, تمام لکڑیاں جمع ہوئی 1 مہینے تک, اور پھر ان میں آگ روشن کی گئی. شعلوں کی بلندی اتنی تھی کہ اگر کوئی پرندہ طائر پرواز کر رہا ہو تو دور سے بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا. اس صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال تو نہیں سکتا, اتنی دور دور تک آگ 1 مہینے تک کوشش کی جا رہی ہے, جمع کی جا رہی ہیں لکڑیاں. ٹھیک ہے, جلان, اس لیے منجنیق تیار کیا گیا. منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ زنجیر باندھ کے منجنیق میں مقید کر دیا گیا, مقید کر کے بٹھا دیا گیا, پھر آگ میں پھینک دیا گیا. ابھی تک حکمت الہی نے یہ سب کچھ ہونے دیا. یہ دیکھیں, یہ بھی یہ میں کہہ رہا تھا, علامہ نقن صاحب کا کمال یہ ہے کہ تاریخ سے نکات نکال کے لاتے ہیں. ابھی سیدھے سیدھے پڑھ کے چلے جائیں, لیکن یہاں نکتہ کیا لا رہے ہیں بھائی, یہ کیوں ہونے دیا؟ ابھی کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا, ابھی نہیں ہوا, کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو.
پھر آخر میں جب تمہارے بس سے بھی بات نکل جائے گی نا، تم بچانا بھی چاہو تو نہیں بچا پاؤ گے، تو ہم بچا کے دکھائیں گے۔ یہ نقطہ علامہ صاحب نے یہاں سے ظاہر کیا، دیکھیں، اور اس کی قدرت کسی منزل پر سد راہ نہ ہوئی، یعنی سد راہ نہ ہوئی، کہیں راستہ ان کا نہیں روکا۔ ٹھیک ہے، بناتے ہو منجنیق بناؤ، 1 مہینہ لگا رہے ہو، آگ جلا رہے ہو، جلاؤ، جلا سکتے ہو نا تم، جلاؤ، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھی ابھی انسانی عمل آخری منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر قدرت الہی مزاحم ہو جاتی تو ظالموں کے ظلم کی آخری حد سامنے آتی، نہ سامنے آتی اور نہ صابر کے صبر کی انتہا سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ ظلم کرتے ہیں، اور ابراہیم بھی کہاں تک صبر کرتے ہیں، تو یہ دونوں کا امتحان۔ ظالموں کو کہنے کا موقع تھا کہ ارے ہم جلا تھوڑی رہے تھے، ہم تو فقط دھمکا رہے تھے، بارش ہو جاتی، ایسی بارش ہو جاتی، آگ بجھ جاتی، ارے ہم بھی کون سا جلا رہے تھے، ہم تو بس دھمکا رہے تھے، ٹھیک۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہونے دیا۔ مظلوم کی نسبت غلط فہمی رہ جاتی، آخر تو انسان کا دل رکھتے تھے، کسی وقت تو متزلزل ہو ہی جاتے، لیکن انسانی اختیار کی منزل ختم ہو گئی اس وقت جب جسد ابراہیمی منجنیق سے جدا ہوا۔ اب ظالمین خود بھی اگر چاہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے محفوظ رکھے تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ کر سکتے تھے اب سب کچھ کر چکے تھے، اور ابراہیم کے لیے بھی اب کوئی صورت نہ تھی کہ وہ طالب امان ہو کر یا اپنے طرز عمل کی تبدیلی کا اعلان کر کے اپنی جان بخشوا دے، کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے بالکل پھینکا جا چکا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگر کہہ بھی رہے ہیں نہیں نہیں اب مانتا ہوں تمہاری بات، آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ سب انسانوں کے اختیار سے جب بات نکل گئی، بس جہاں سے انسان کی طاقت ختم ہوئی وہیں سے خالق کی قدرت شروع ہوئی۔ ارادہ باری متعلق ہوا، یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، مطلب یہ تھا کہ آگ نقطۂ اعتدال برودت پر آئے۔ دیکھیں، یا نار کونی بردن، یہی کہہ کے خاموش ہو جاتے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ہے بعض روایت میں اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ برف بن گئی، دانت بچنے لگے، بردن و سلامن، سلامتی کا سبب بن جا، تو گلزار بنی آگ، ٹھیک۔ اور روایت میں بھی آیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مدد کا تقاضا کیا، کہ نہیں، پروردگار سے مدد۔ یہ خلیل حق کی اپنی ذات سے قربانی تھی جو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے پیش ہوئی، اور اس میں خود ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ذرہ بھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی خالق حکیم کے کچھ اور اہم مقاصد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ تھے، اس لیے اس نے خود اپنے مقاصد کی خاطر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا سامان مہیا کر دیا، اس لیے شہادت واقع نہیں ہوئی۔ ابھی بہت کام لینا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابھی تو اسماعیل علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اسماعیل علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی حضرت سارہ ہیں زوجہ، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم ہے شوہر، ابھی تو اسحاق علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد کب ہوگی ولادت حضرت اسماعیل کی؟ ابھی یہاں سے جائیں گے فلسطین، فلسطین جانے کے بعد وہاں سے راستے میں وہ بھی ایک باقاعدہ پورا معجزہ ہوا، راستے میں حضرت ہاجرہ وہ کنیزی میں ملی تھی جناب سارہ کو، بعد میں حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ جو باقاعدہ حضرت ابراہیم نے ان کو کنیزی میں لیا یا ہدیے کے طور پہ دیا، جناب سارہ نے دیا تھا، یعنی زوجہ ابراہیم نے دیا تھا کہ نہیں ان سے شادی کریں، اولاد نہیں ہے میری تو ان سے شادی کریں، تو حضرت ہاجرہ، پھر اس کے بعد جب اولاد ہو گئی تو حضرت سارہ نے کہا نہیں اب یہاں سے لے کے جائیں، تو کہاں سے؟ فلسطین سے لے کے گئے مکہ، وہ آئے گا بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، مکہ لے کے گئے، اور مکہ میں کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو گویا کہ ابھی نور نبوی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمک رہا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو اللہ نے ابھی شہادت نہیں دی ابراہیم علیہ السلام کو، اس مشاہدہ قدرت اور تجلی حقانیت کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمام قوم اختیار کر لیتی ایمان کو، مگر ان کے کفر و عناد میں کوئی کمی نہیں آئی، اور تمام کے تمام لوگوں پر اتمام حجت کی منزلیں ختم ہو چکی تھی، اس لیے داعی اسلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تاکہ اب زمین خدا کے لیے کہ دوسرے حصوں میں دعوت حق سے روشناس بنائیں، دوسرے حصوں کو دعوت حق سے روشناس بنائیں۔ صرف 2 فرد تھے جو بحیثیت مومن جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، بیان کر چکے ہم کون کون، ایک ان کی زوجہ جناب سارہ زوجہ مکرمہ، دوسرے ان کے حقیقی بھتیجے حضرت لوط، یہ تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ملا، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں اور قریب مجھے ہدایت دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کے آئے، یہ تینوں تاریخ اسلام کے پہلے مہاجر ہیں، تاریخ اسلام کے پہلے مہاجر حضرت ابراہیم، جناب سارہ، جناب لوط، یہ ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں سے جا رہے ہیں؟
بابل عراق کی سرزمین، ٹھیک ہے، پہلے مہاجر تھے جو عراق سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ 2-4 مقاموں کی رد و بدل کے بعد جناب ابراہیم فلسطین میں مقیم ہوئے اور لوط علیہ السلام کو مقام اردن پر تبلیغ حق کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہاں ان کو ایک نہایت بد اعمال اور سرکش قوم سے سابقہ پڑا، حضرت لوط علیہ السلام کو، اس سے یہاں انہوں نے تفصیل نہیں دی ہے، جو نفسانی خواہشوں کی تکمیل میں بڑے شرمناک کاموں کا ارتکاب کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کی ہدایت میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا جو قرآن کریم نے کہا کہ فما کانا جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب کچھ نہیں تھا، یہی تھا قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ آل لوط کو نکالو اپنے بستی سے، یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون، بڑے نیک پاکیزہ بنتے ہیں، انہیں نکال دو، بس یہی تھا ان کے پاس جواب۔ یہ ہیں اسلامی تاریخ کے ابتدائی نقوش جو مصائب، تکالیف، ایذا رسائیوں اور غربت و جلاوطنی کے واقعات کو اپنا سرمایہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز ہی غربت اور بے وطنی سے ہوا تھا، پھر بھلا مسلمان کو کب زیبا ہے کہ وہ حوادث و مصائب اور شدائد میں مبتلا ہونے سے پریشان ہو اور ہمت ہار جائیں؟ ابتدا اسلام ایسے ہوئی تھی۔ انہیں تو ان چیزوں کو اپنے خصائص قوی میں سمجھ کر ان کے برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ جب حکمت باری نے قوم لوط میں قطعی اصلاح کی گنجائش نہ پائی تو ان پر عذاب نازل ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ فرشتے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں، اور اس کے بعد بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا بیان کیا؟ وہ پوری واقعہ قرآن کریم میں بھی ہے مختلف جگہ۔ سب سے پہلے تو آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا ذکر ہوا ہے، کمال ہے، حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، اللہ نے بھی کہا ہے فوراً جیسے ہی وہ آئے، مہمان تھے، جا کے بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، اب وہ بھنا ہوا بچڑا سامنے لے کے آ گئے، پوچھا بھی نہیں کیا کھائیں گے، ٹھیک ہے، پوچھا بھی نہیں، یعنی بغیر پوچھے بچڑا بھوننا آسان بات تھی، بھون کے لے آئے سامنے رکھ، اب وہ کھا ہی نہیں رہے، وہ تو ملائکہ ہیں، تو کھا ہی نہیں رہے، تو اب خوف ہوا حضرت ابراہیم کو، کیونکہ اس وقت کیا ہے، کوئی اگر کسی کے یہاں نہیں کھاتا تھا اس کا مطلب وہ برے ارادے سے آئے، برے ارادے سے آئے۔ ان کے یہاں بھی یہ رسم تھی کہ اگر کھا لیتے تو پھر اس کی نمک حرامی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ برا کرنا ہے اس لیے کھائیں گے نہیں تاکہ نمک حرامی نہ ہو پائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی تھا۔ غالباً کس کا، علامہ طالب دوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، یعنی ان مشرکوں میں بھی یہ تھا کہ کسی کا نمک کھا لیتے تھے تو اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تھے، یہ زندگی بھر حضرت خدیجہ کا نمک کھاتے رہے اور اسلام کے خلاف آتے رہے، ٹھیک۔ تو اب یہ نہیں کھا رہے ملائکہ، خوف ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ برے ارادے سے تو نہیں ہے، تو بتایا ہم ملائکہ ہیں بھائی، کھاتے نہیں ہیں، تو حضرت سارا کھڑی ہو کے ہنسنے لگے، پہلے بتا دیتے ملائکہ ہیں تو ہنسی، تو کہا آپ بھی پریشان نہ ہو، ملائکہ ہیں تو اس کی علامت یہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا۔ ہاں مجھے بیٹا دے گا، میری عمر 90 سال ہو گئی، ابراہیم ہذا بعلی شیخان، یہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے بشارت دی تھی حضرت سارا کو۔ تو اب یہاں کیا ہوا، پھر بتایا انہوں نے کہ ہم حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط ہیں، کہا نہیں انہیں نجات دے دیں گے ہم۔ تو وہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی ان ملائکہ سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ نہیں وہاں لوط ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ عجیب ہے، یعنی اللہ نے تعریف عجیب انداز سے کی ہے، ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم انتہائی بردبار تھے، لأواہ منیب، یعنی ابراہیم علیہ السلام درد رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے، درد مندی کا اظہار کر رہے، یعنی وہ اس میں بھی کہتے ہیں نہیں عذاب ابھی نہیں عذاب، ٹھیک ہے۔ تو وہاں حجت تمام ہو چکی تھی۔ یہاں پر اللہ کو فرما رہے ہیں، علامہ صاحب فرما رہے ہیں اللہ کو یہ مباحثہ پسند آیا، یعنی اللہ نے تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر۔ تو اس کے بعد حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، زوجہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الالباب، اس میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے۔ دوسرا باب آل ابراہیم سرزمین حجاز میں ولادت اسماعیل علیہ السلام اور ہجرت جناب ہاجرہ، انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب